أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ آیت نمبر 94. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا اور تم سے وعدہ لیا اور تم پر کوہ طور کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا. جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا اس کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو, پوری طاقت کے ساتھ اس کو لو اور بات کو سنو. انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی, اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے. آپ ان سے کہہ دو بہت بری ہے وہ چیز جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو. یہ آیت پاک کا ترجمہ ہوا. بہت ساری باتیں اس آیت کریمہ میں یہود و نصارہ سے کہی گئی. ایک تو یہ کہا کہ ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑو, تورات کے حکموں پر عمل کرو, لیکن انہوں نے اس کے ماننے سے انکار کر دیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان پر معلق کیا. پیچھے بات آ چکی ہے ان کی ہٹ دھرمی اور ضد کا کہ ماننے سے انکار کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا. جب ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان پر معلق کیا. ان سے اس وقت یہ کہا گیا کہ ہم نے تمہیں جو بھی احکامات دیے اس کو پوری قوت, پوری طاقت اور مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو اور اس پر عمل کرو, اور جو کہا جا رہا اس کو سنو. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سنا لیکن ہم نافرمانی کرتے ہیں, یعنی کان سے تو سن لیا لیکن اصل دل سے ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ مزاج تھا. اس سے پہلے بات بار بار آ چکی کہ کوہ طور کو ان پر معلق کیا گیا. وہ اس کو دیکھ رہے تھے اپنے اوپر معلق, لیکن دل میں نیت یہ تھی کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. اتنی ضدی قوم, اتنی اڑیل قوم تھی, لیکن اللہ نے ان کی کیسی ناز برداری کیا, مدتوں ناز برداری کی. لیکن اللہ کے پاس ڈھیل ہوتی ہے, دیر ہوتی ہے, اندھیر نہیں ہوتی. اللہ نے پھر نسل در نسل جب نافرمانیاں کی, اللہ نے پوری قوم کو محروم کر دیا. اللہ ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے, ڈر لگتا ہے. تو کیا کیا کہ قالوا سمعنا وعصینا, کہ زبان سے تو کہتے کہ ہم نے سن لیا, ہم سن رہے, لیکن دل میں یہ تھا کہ ہم اس کی نافرمانی کریں گے. ماننے کا اس کو ان کے اندر جذبہ ہی نہیں تھا, ماننے کا ارادہ ہی نہیں کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے. تو یہ بھی ہوا, کفر کی وجہ سے ان کو بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی. اس کا بھی تذکرہ آ چکا ہے پیچھے. بچڑا بنایا, اس کو خدا کا درجہ دے دیا, اس کے سامنے سجدے میں گر گئے, اس کی پوجا پاٹ شروع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے واپسی کے بعد اس بچڑے کو جلا دیا, جیسے 16 پارے میں تذکرہ ہے لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا, کہ ہم اس کو جلا دیں گے اور پھر اس کا جو گرد غبار ہوگا, اس کی جو راکھ ہوگی, اس کو سمندر میں بہا دیں گے, دریا میں بہا دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا. تفسیر میں یہ دیا ہے, تفسیر ابن کثیر میں کئی حضرات کے حوالے سے, کہ ان لوگوں کو سے کہا گیا, اس کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہائی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس کا پانی پیو. تو جب انہوں نے پیا تو ان کا چہرے زرد یعنی سونے کی طرح ہو گئے, کہ ان کے سامنے اس کا اثر آ گیا. اس کی حقیقت کیا ہو اللہ عالم, لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت جاگوزی کر دی گئی. کسی کی بھی محبت دل میں ڈال دی گئی تو محبت بڑی بری چیز ہوتی ہے. اگر غلط ہو, صحیح سمت سے اگر ہٹ جائے تو وہ محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. جیسے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حب الشیء یعمی ویسم, کہ کسی بھی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. اللہ اور رسول کی محبت نہیں ہے اور صحیح محبت کا رخ سے صحیح سمت میں نہیں ہے, دوسری چیزوں کی محبت ہے, تو پھر انسان اس کی محبت میں لگ کر اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے. جیسا کہ بنو اسرائیل, ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی, پھر اس کی محبت میں وہ اندھے اور بہرے ہو گئے.
پھر انہیں کوئی چیز سلجھا ہی نہیں دیتا، کوئی چیز ان کو سجھائی نہیں دیتی. یہ معاملہ ہو گیا. آج بھی جن لوگوں کو اللہ رسول کی محبت ہے وہ تو راہ راستے پر ہے، لیکن جو غلط چیزوں کی محبت جن کے دلوں میں ہوتی ہے گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. کفار مشرکین دیو دیوتا کے محبت میں، بے جان بے حس چیزوں کی محبت میں پوری زندگی کٹا دیتے ہیں، پوری زندگی اس میں لگا دیتے ہیں. لیکن مسلمانوں میں بھی کبھی غور کرے کہ جو درگاہوں کے، مزاروں کے، اس کی محبتوں میں جو منہمک ہے، جو دھسے ہوئے ہے، پوری اس کے لیے طاقت جھونک دو، سب کچھ ان کے سامنے رکھو، لیکن ان کی محبت اس کے دل سے نہیں نکلتی. اس کے لیے مرے جاتے ہیں، اسی میں اپنے لیے دنیا کی بھی وہ کامیابی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا بیڑا بھی پار کرے گے. دیکھا گیا چھلاؤں کی محبت ہے، باباؤں کی محبت ہے، درگاہوں کی محبت ہے، اس کی محبت ہے. اس محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں اور حق سے اور راہ راستے سے دور چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ شریف فی قلوبہم العجل، لیکن ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت جاگوزی کر دی گئی. ایسا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایک آدمی انسان جب راہ راستے سے ہٹتا ہے، غلط راہ کو اپنے لیے چن لیتا ہے، اپنے لیے پسند کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان چیزوں کی محبت اس کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. کسی نے کسی درگاہ کی محبت، درگاہ کو اپنا مقصد بنا لیا، اللہ اس کی محبت اس کے دل میں ڈال دیا. کسی چھلاؤ کو، کسی مزار کے محبت کی طرف رخ کیا، اس کی محبت اس کے دل میں ڈال دی گئی. بعض جگہ فرضی چھلاوے بنائے جاتے ہیں کہ کوئی مزار نہیں، کوئی درگاہ نہیں، چھلاوا ہے فلاں بزرگ کا، فلاں اللہ والے کا، فلاں ولی کا، اس کے لیے جان دیتے ہیں، مرتے ہیں، اس کو چومتے چاٹتے ہیں اور وہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور وہاں کو گویا اپنی دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں سمجھتے ہیں کہ یہی سے ہم کو حاصل ہوتی ہے. ایسے لوگ دیکھے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی جو یہودیوں کے سلسلے میں کہ وہ شریبو فی قلوبہم العجل، ان کو تو بچڑے کی محبت ڈال دی گئی کہ انہوں نے اپنا اس کو نجات دہندہ اور کیا کیا اس کو سمجھا. ایسا ہی ہر زمانے میں، ہر وقت اللہ کا یہ قانون رہا کہ جب انسان غلط راہ کو اپنا لیتا ہے اور غلط سمت چل پڑتا ہے تو پھر اس راہ کی محبت وہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، وہی راستہ اس کے لیے پھر اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ ان کو کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دل میں ڈال دی گئی، کہ کفر کیا تو پھر اللہ نے وہ بچڑے کی محبت ڈال دی. آج بھی بچڑے کے اور گائے کے پجاریوں کو دیکھو کہ کس قدر اس کے لیے مرے جاتے ہیں کہ خدا کا درجہ دیتے ہیں. اور نعوذ باللہ کوئی اگر اس کا گائے کو کوئی چھیڑتا ہے تو سمجھتے ہیں اس کو دشمن سمجھتے ہیں، اس کو کاٹ کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مارنے مرانے پر تل جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ اشربوا فی قلوبہم العجل، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پھر اللہ فرماتے قل بئس ما یأمرکم بإیمانکم ان کنتم مؤمنین، ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہے تو بہت بری چیز ہے جس کا تمہارا ایمان حکم دیتا ہے. یعنی ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ پر ایمان لاتے، رسول پر ایمان لاتے، آخری کتاب پر ایمان لاتے، خاتم النبیین پر ایمان لاتے، یہ ایمان کا تقاضا. لیکن یہ ایمان تمہارا کیسا ہے کہ جو تمہیں کفر کا حکم دیتا ہے، خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کا حکم دیتا ہے، آخری کتاب قرآن پاک جیسے عظیم کتاب کا کہ کفر کا تمہیں حکم دیتا ہے. یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ ایمان ہے یہ، بلکہ یہ تو کفر ہے سراسر. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان سے یہ کیا ہے، ان کو تعان کیا ہے کہ یہ ایمان کیسے ہو سکتا ہے ایسے کہ جو تمہیں کفر کا حکم دے. اللہ نے فرمایا قل بئس ما یأمرکم بإیمانکم ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی بے راہ روی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، غلط قسم کی محبتوں سے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ اور رسول کی محبت ہمیں نصیب فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود اس کی اپنی جان سے، ماں باپ سے اور دنیا کے تمام افراد سے زیادہ نہ ہو جائے. تو اللہ اور رسول کی محبت ہونا یہ ایمان کا بہت بنیادی تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور رسول کی محبت نصیب فرمائے، ہر گمراہی سے اللہ ہماری امت کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.